بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنے کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امید کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادی کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے کہا ہنستے ہوئے کہ یہ گول ٹب ہے۔ تو اس دوسرے امیدوار کو دیکھا یہ کیسا کھمبے کی طرح لمبا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا یہ ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا اور اسے مرغی کی گنگی کہہ کے پکارا۔ اس طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوچ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویا وہاں آیا اور جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گا کر کمایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی میں کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو خادم کو حکم دیا اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم ایک پرانے پھٹے کپڑوں میں اندر آیا اور اس فقیر نے بادشاہ شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا سنایا، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔ اب شہزادی یہ سن کے بڑی حیران رہ گئی اور بڑی افسردہ ہو گئی۔ اس نے باقی کے بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر بیٹی کو پسند آئے یا نہ آئے میں جس کو پسند کروں گا اس سے اس کی شادی کروں گا۔ اور بہت روئی شہزادی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اس سے ڈانٹتے ہوئے کہا میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کروا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے کہا میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والی بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اس کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچی۔ اسے دیکھ کر شہزادی نے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا کہ شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا یہ شہر بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے جسے تم نے بے عزت کیا تھا، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا کیسی بدنام اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں اور مجھے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا ہمیں نوکر سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے کو کہا۔
اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جیلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے۔ میں تمہیں بیت لا کے دیتا ہوں، تو اس سے ٹوکریاں بننا اور میں شہر میں بیچوں گا۔ وہ یہ کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کٹ کر لیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ شہزادی نے پہلے اتنا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر فقیر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے، میں تمہیں کچھ سوٹ لا کر دیتا ہوں تو اس سے کمرہ بول لینا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتے، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر تو اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر لوگ بازار میں برتن بیچتے دیکھ کر اس پر ترس کھا کے اس کو کچھ نہ کچھ خرید لیتے اور کچھ نہ کچھ دے دیتے، اور برتن خریدنے کے بعد فقیر نے سو برتن لا کے دے دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا اور اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر اس نے لات مار کر اسے گرا دیا اور کہا، آئندہ بیچ بازار میں برتن نہ لگانا۔ اور شہزادی افسردہ ہو کے گھر آگے کر کے شوہر کو بتایا کہ وہ کس طرح ہوا معاملہ۔ تو فقیر نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا تم بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، وہاں سے لوگ گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر میں کل شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے وہاں کام نکل آئے۔ شام کو فقیر جب گھر واپس آیا اور کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو تو خوب اچھا مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے تمام کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا کچا کھانا لے کر گھر لوٹ آتی تھی، اور وہ میاں بیوی وہ کھانا کھاتے اور اس طرح ان کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی کہ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہے، لیکن شہزادی اپنی قسمت کو کوستے ہوئی اور آنسو بہا رہی تھی، اپنے غرور تکبر اور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے ایک بہت مزیدار کھانا دیا جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص اسے روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا، اس کو بے عزت کیا تھا۔ وہ خوف و شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اپنے اوپر اس کا قابو نہ رہا، اور گھبراہٹ میں وہ ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری میں سارا کھانا زمین پر گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے، شہزادی کا یہ حال دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کس طرح زمین پر جاتی وہ اس میں سمجھ آتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑا اور کہا، بڑی نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی آوارہ گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن دھوئے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل رہا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاتے اور آج ہماری شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور وہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔
Oh